خدا شوقین کو نا آواز اونچا رکھو. الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب تو پہلے ناظرہ قرآن مجید اور حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب اپنے انہاں عزیزاں
اور قرآن مجید دے 3 پارے اپنے سینے دے اندر محفوظ کرنے والی اپنی عزیزاں نوں دل دی گہرائیاں نال میں مبارکباد پیش کرنا۔ حافظ قرآن دن قیامت دے 11 پاسپورٹ ملنے جنت دے اندر داخل ہون دے۔ ایک پاسپورٹ اللہ دی طرفوں ملنا ہے حافظ قرآن نو اپنے واسطے جنت دے اندر داخلے دا، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن نو ملنے اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندوں دے متعلق جنہاں واسطے جہنم واجب ہو چکی ہونی ہے۔ اللہ حافظ قرآن دی سفارش اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندوں دے حق کی قبول کر کے انہاں دی جہنم نو جنت نال تبدیل کر چھڑے سی۔ 11 سال عمر دی بچی تے قرآن مجید دی حافظہ سرگوتھے دے قریب ایک چھوٹی جتنی بستی ہے، گراں ہے چوکیرا۔ میں 2 سال اتھے دینی کتاباں پڑھدا رہیا۔ اس گراں دے اندر 1800 بچی قرآن دی حافظہ آئی۔ باقاعدہ مدرسے دے اندر لسٹ موجود ہے۔ او بچیاں آٹا بھی گنن ہا، قرآن بھی پڑھن ہا، روٹیاں بھی پکاویں ہا، قرآن بھی پڑھن ہا، کپڑے بھی دھویں ہا، قرآن بھی پڑھن ہا، گھر دے اندر بوکھر بھی دیویں ہا، قرآن بھی پڑھن ہا، کھانا ہی پکاویں ہا، قرآن ہی پڑھن ہا۔ ہر گھر وچوں قرآن پاک دی تلاوت دیاں آوازاں پہنچدیاں۔ اے ساڈا عزیز ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنا اللہ ساڈا عزیز تے بعد خوش نصیب والد صاحب بھی باہر میں ملن بچی دے ذرا کھلوے نام میں دیکھا ایک باری دوبارہ سامنے آؤ، میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں دل دی گہرائیاں نال تانوں مبارک دے میرے قریب آؤ جی۔ بچی تے قرآن دی حافظہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ صوبہ سندھ دے اندر ایک ضلع ہے کمبر، کہ کمبر دا ایک بہت بڑا شہر شام، سامنے مسجد ہے جتھے میں بیان کرنا ہے۔ بڑے لوگ جمع ہن کوٹھی تے جنہاں سردار صاحب تو فیصلے کرانے ہن۔ سردار صاحب میرے نال بیٹھتے آ کے بہ گیا، آکھن لگا حضرت مینوں فلانی پریشانی ہے، اس کا کوئی حل؟ میں قرآن مجید دی ایک چھوٹی جتنی آیت مبارکہ دسی کہ ہر نماز تو بعد اتنی دفعہ اس آیت نو پڑھنا ہے۔ سردار صاحب دی اکھیاں وچوں آنسو اتر آئے، آکھن لگا میں تا ویکھ کے ناظرہ قرآن ہی نہ پڑھا ہویا۔ اللہ دی قسم ہے اتنا مینوں دکھ ہویا بھئی دنیا دے حوالے نال اتنا بڑا بندہ تے دین دے حوالے نال اتنی پستی کہ ویکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ اے بچے اے ساری عزیزہ قرآن مجید دی تلاوت کرے سن، اللہ کریم دی رحمت دا نزول تھی ہے۔ میں دلیل پیش کرنی انشاءاللہ۔ اے تہن میں نے ابتدائی الفاظ، میرا دل خوشی تو باغ باغ ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جیڑی آیات مبارکہ دی میں تلاوت کی تھی خطبے وچ، اللہ فرمایا جس خوش نصیب نو 2 نعمتاں مل ونجن اس نو خوش ہونا چاہیے۔ اور 2 نعمتاں کیڑیاں آؤ سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آیت نمبر 58، یہ آخری سطر ہے سورۃ یونس 11واں پارہ۔ فرمایا اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے بندے نوں اللہ دا فضل نصیب ہو گیا تے جڑے بندے نوں اللہ دی رحمت نصیب ہو گئی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، اس بندے نوں چاہیے کہ خوش ہو ونجے۔ اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ایک پاسے تے باقی ساری دنیا دی نعمتاں دوسری طرف۔ فرمایا ہو خیر مما یجمعون، لوگ جتنیاں بھی دنیا دی نعمتاں جمع کر کے اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دی شان نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہن اللہ دا فضل کیڑی شے؟ حرام دی کمائی نال کوٹھی بنائی تے باہر لکھوا چھوڑا ہاذا من فضل ربی، اے رب دا فضل نہیں۔ سود دے پیسہ نال مکان بنایا باہر لکھوا چھوڑے ہاذا من فضل ربی، اے تے رب دا فضل نہیں، اے تے اللہ دے عذاب نو دعوت دے والی گل ہے جو حرام نو اللہ دا فضل سمجھی کھلوتا ہے۔ میری دو انگلیاں ویکھنیاں میں ہوں حوالہ کھولنا ہے۔ خوش اس بندے نو ہونا چاہیے جس نو اللہ دا فضل ملے، اللہ دی رحمت ملے۔ اللہ دا فضل کیڑی شے ہے، اللہ دی رحمت کیڑی شے ہے؟ قرآن تو پوچھنا لگا۔ اے میرے سامنے 12واں پارہ سورۃ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور جیل دے اندر گئے ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ نے جملہ لکھا ہے، اس مقام تے لوگ جرم کر کے جیل ویلن، حضرت یوسف علیہ السلام گناہ تو بچن واسطے جیل گیا ہوئے ہیں۔ جو عورتاں گناہ دی دعوت دے دیا پیاں ہن، عرض کی کہ اللہ میں نو جیل پسند ہے لیکن تیری نافرمانی والا کام کرنا پسند نہیں۔ 7 سال بے قصور جیل کے اندر گزارنے پہ گئے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 36 سورۃ یوسف 12واں پارہ۔ 2 قیدی آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت وچ، آکھن لگے سانو خواب آیا ہے نیندر دی حالت وچ، تعبیر تواڈے کولوں پوچھنا ہے۔ قال احدهما انی ارانی آنصر خمرا، ایک قیدی آکھن لگا میرے ہاتھ دے اندر انگوراں نوں نچوڑ کے میں شراب تیار پیاں کرنا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، دعا قیدی آکھن لگا میں سر تے روٹیاں چاہیے ہوئیں، پرندے آگے انہاں روٹیاں نوں نوچ نوچ کے کھاندے پین۔ میری بولی سمجھ آتی پئی؟ جی۔ آخر لگے 90 نام تعویل ہی
ذرا خواب دی تعبیر دا بیان فرماوا تے تھوڑے گل خواب دی تعبیر اس وقت سے پوچھنا ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تھوڑے نال دے چنگے کردار والا بندہ سانو پوری جیل دے اندر نظر نہیں آیا پیغمبر جیل تو باہر ہوئے تمی بے مثال پیغمبر جیل دے اندر ہوئے تمی صاحب کردار مفسرین کرام نے اس مقام دے لکھا ہے چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا حوصلہ کرو جرا جیلی جو تنوں کھانا مل دے جڑا کھانا آمن وچ تیرے میں کھانا آمن تو پہلے تعبیر تنوں بیان کر رسا حوصلہ کرو لیکن ذالکما مما علمنی ربی یہ خواب دی تعبیر میں اپنی مرضی نال بیان نہیں کرنی اللہ کریم دے دسے ہوئے علم نال بیان کرنی ہے اچھا پہلے میرا تعارف تو سنو میں کون ہوں خواب دی تعبیر تو پہلے تقریر سن لو تقریر تو پہلے میرا تعارف سن لو یہ میں کون ہوں حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون میں یوسف علیہ السلام دا اس قوم دے مذہب نال کوئی تعلق نہیں جری قوم اللہ دی منکرے جرے قیامت رو نہیں مندے انہاں دے مذہب نال میرا کوئی واسطہ نہیں میں یوسف علیہ السلام کے مذہب دے پیچھے ٹردا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي میں یوسف علیہ السلام کا پیو ڈالے دے مذہب دے پیچھے ٹردا انہیں سبب روک چھوڑے دل دی کھڑکیاں کھول لے سارے دوست میں یوسف علیہ السلام پیو ڈالے دے مذہب دے پیچھے ٹردا لوگ سنو آکھن لگے علی دوری چ حضرت یوسف علیہ السلام پیو ڈالے دے مذہب دے پیچھے ٹردے ہن تا سانو بھی اپنے پیو ڈالے دے مذہب دے پیچھے ٹرنا چاہیے سوال سمجھو تو میں جواب سنا یہ تو دورہ تفسیر دی گل ہے دوبارہ عرض کرنا گا حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي میں یوسف علیہ السلام پیو ڈالے دے مذہب دے پیچھے ٹردا سانو پیو ڈالے دے مذہب دے پیچھے ٹرنا چاہیے نا تو سنویں مسئلے شروع کر دیتے بھائی جان حوصلہ کر ذرا اگے بھی قرآن دیا پڑھ حضرت یوسف علیہ السلام دے پیو ڈالے کونن یہ بھی تو پتہ لگے نا فرمایا ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں یوسف علیہ السلام میرے ابا یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر دادا اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر اساں کے بھائی جان اگر پیوڑا نے پیغمبر ہوئے نا تو انہاں دے دین دے پیچھے ضرور چلنا چاہیے سارے تو باپ دادا ان پڑھن اور تک کرو سارے ساتھی یوسف علیہ السلام دے باپ دادا دا پیغمبر ہن پیغمبر باپ دادا ہوئے تو بندہ پیچھے ٹرے یہ سارے جیرے باپ دادا ہن کلمہ نہ دا ہوئے تے بندہ انہاں دے پیچھے ٹرے الحمد شریف ہی صحیح نہ دی ہوئے بندہ انہاں دے پیچھے ٹرے دعائے قنوتی باپ دادے نو نہ دی ہوئے بندہ انہاں دے پیچھے ٹرے واہ یہ کیڑی دلیل ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے
بڑی عجیب گل اپنے باپ دادا دا مذہبی نال بیان کر چھوڑے فرماون لگے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہ میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں میرا دادا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں تو میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں میں یوسف علیہ السلام بھی موحد ہوں ابا یعقوب علیہ السلام بھی موحد دادا اسحاق علیہ السلام بھی موحد پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موحد ابو خیال فرماون لگے ذالک من فضل اللہ شرک لو بچ کے رہنا تے مسئلہ توحید من گھرنا ایو کا اللہ دا فضل ہے بڑے سارے تے اللہ کتنا فضل کیتے ہیں اللہ سانو موحد بنایا ہے سارے دو اونچا کچھ الحمدللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے الحمدللہ میں حدیث سنانا حیران ہو گئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن قیامت جس ویلے ترکڑی لگنی ہے 8واں پارہ سورۃ الاعراف یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے پہلا صفحہ آیت نمبر 8 سپارہ بھی 8 تے آیت بھی 8 سورۃ الاعراف والوزن یومئذ الحق دن قیامت ترازو دا قائم ہونا حق کے نیکیاں دے گناہاں دا تلنا دن قیامت حق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرے بندے دا دن قیامت نیکیاں والا پردہ خالی ہویا ہی کو الحمدللہ والا کلمہ آکے نیکیاں والے خالی پردے نو بھر چھوڑے سی اچھا بچا سارے الحمدللہ اللہ سنو موحد بنائے شرک کو بچا کے رکھے الحمدللہ فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا جرے بندے کو اللہ دا فضل مل گیا اس نو بھی خوش ہونا چاہیے تے جس نو اللہ کی رحمت مل گئی ہے اس نو بھی خوش ہونا چاہیے تے اللہ دا فضل کری شے ہے ما کان لنا نشرک باللہ من شیء شرک لو بچ کے رہنا اے سب تو بڑا اللہ دا فضل ہے کچھ گل تے والا کام پہلی گل سن دے رہا تے علماء کرام نمبر 2 جرے بندے نو اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی ہے اس نو بھی خوش ہونا چاہیے کہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے سورت دا نام سورت التوبہ اللہ کریم فرمانے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ حوالہ ہے آیت نمبر 128 اور ایک کو اشارہ آیت سنا من لگا جنو اللہ کی رحمت مل گئی ہے اس نو خوش ہونا چاہیے ایک تا مدنی جوان اللہ کی رحمت تے دعا تے ناظر ہون والا اللہ دا قرآن بھی اللہ کی رحمت حضور صحیح بھی رحمت تے آپ تے ناصر ہون والا قرآن بھی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ نے کتنی رحمت کی دیئے بڑیاں مثالاں
دورے تفسیری میں بڑے حوالے جمع کرے نا انہاں کو میں نمونہ سنے نا. اے میرے سامنے 6واں پارہ سورۃ الناس سورۃ المائدہ. رب العالمین فرماتے فلم تجدوا مان فتیمموا سعیدا طیبا. آیت نمبر 6 سے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. آپ نے ذریعے کی میں رحمت ہوئی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری دا ٹائم ہے جس ویلے کھا پی کے سا روزہ بند کرے دے فرمانیاں میں قضائے حاجت واسطے باہر گئیاں. سفر آئی صحابہ کرام دا لشکر آئی. میں عام صلی اللہ علیہ وسلم دے نالم تے جس ویلے واپس آن لگیاں انہیں میں ہاتھ جلائے میرے گلے دے اندر ہار کوئی نہیں. میں ہار تلاش کرن لگیاں میرے ہار نہیں ملیا. میں خیمے دے اندر پہنچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی تھی حضرت ہار گم ہو گیا. اپنی ہمشیرہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں ہار منگیا ہے. یہ تھا پرایا ہے تا ادھار منگا ہوا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا حضرت عائشہ کا ہار تلاش کرو. لیکن روانہ نہیں ہونا حالانکہ قافلہ تیار ہی روانگی واسطے. صحابہ کرام ہار تلاش کرن لگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جھولی وچ سر مبارک رکھ کے دسیں گے. دو جھولیاں بے مثال نظر آئیاں. یا میں نو صدیقہ دی جھولی نظر آئیے جس وچ آمنہ دلال نے آرام کیتا ہے. یا غار سور وچ صدیقہ دے ابا جان صدیق دی جھولی نظر آئیے. اے جھولی کی بے مثال او جھولی کی بے مثال. آپ ستے پائے اور میں سبق روک چھوڑے دل دی کھڑکیاں کھولنیاں. عقیدہ میرا دے میرے اکامرین دا اے قیامت تک آنے والے سارے ولی جمع کرو. لیکن سارے قیامت تک آنے والے ولی مل کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی دی قدمہ دی خواب دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. حضرت مسئلہ سجاد کی تو بعد ہی چامن والے اکھا کی تھولے آسن جنہی اکھا نار صحابہ نے آمنہ دلال دا دیدار کیتا. بعد ہی چامن والے ہاتھ کی تھولے آسن جنہی ہتھا نار صحابہ نے آمنہ دلال دے ہاتھ مبارک دے بیعت کی تھی. بعد ہی چامن والے وجود کی تھولے آسن جنہی وجود رال صحابہ نے حضور سیدے پیچھو نمازہ پڑھیاں. عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے. ابو بکر عمر عثمان علی تو بھر گئے چاروں پلے. بنا سب تو وقت صدیق عمر دے چڑیے جئی فیض دی چھلے. او تعلیمی رسول دے نال ستے ہی نا یو رب داوے کو فضل لے. مسئلہ سارے ولیاں دے سردار صحابہ سارے صالحین دے سردار صحابہ حال تلاش دے کرے دن تے آمنہ دلال ستے بین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی جھولی ویچ. آمد امام الانبیاء ہونا برحق خاتم النبیین ہونا برحق سید الاولین والآخرین ہونا برحق
لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. اگر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے ولیاں دے سردار صحابہ کرام عالم الغیب ہوندے تے حضرت عائشہ دا حال تلاش کرن دی لوڑ نہیں. قرآن سچ ڈھیلے ہو گیا ہو سہ گیا ہو. قرآن سچ قرآن کا فیصلہ سچ. ستواں پارا سورت کا نام سورت الانعام. اے میرے سامنے ستواں پارا سورت الانعام کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 59 میری انگلی ہے. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہن. غیب دی چابیاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. چھبیسواں پارا سورت دا نام سورت الحجرات. میں آیت نمبر 18 تے انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. شک نہ کریں دنیا والو آسمان و زمین دے غیب نو جانن والا صرف اللہ ہے. اللہ دی قدرت. فجر دی نماز قضا ہونے دا خطرہ ہو گیا. ہار نہیں لبدا پیا. صحابہ کرام پریشان ہو کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے کول حاضر ہوئے. ہر ویلے کوئی بیٹی دا مسئلہ ہے. اگے بھی ہار گم ہو گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تہمت لگ گئی ہے. پورا مہینہ آمنہ دلال تے صحابہ پریشان رہے. اللہ مہینے بعد آیتاں نازل کیتیاں حضرت عائشہ دی پاک دامنی وچ. اتنی پریشانی پہ آج بعد ہار والا مسئلہ بڑھ گئے. نماز قضا تھی مرد خطرہ پانی کو نہیں. بغیر وضو دے کیویں نماز پڑھ سکتے ہیں. اساں سفر شروع کرے دے ادھے پانی من کے مل پویا. نماز قضا تھی نہیں. امی جان بیان کرے گے ابا جان حضرت صدیق اکبر خیمے دے اندر پہنچے. ہاتھ دے اندر لکڑی دی سوٹی آئی. میری وکھی دے اندر سوٹی مارنا شروع کی دیئے. ہر میلے تیرے مسئلے ہارا دے. ہر میلے تیرے یہ رولے. سارے صحابہ پریشان کھڑوتے. نماز قضا تھی منا لیے پانی کو نہیں. امی جان بیان فرمائیں گے میں حرکت نہیں کی تھی. حضور سیدی نماز کے اندر فرل نہ ونجے. جنہوں نے صدیق اکبر ناراض ہوئے اپنی بیٹی ہوتے آپ دی اکھ مبارک کھل گئی ہے. کیا بات ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی دی حضرت باہر نماز قضا تھی دی پئیے. صحابہ ہی پریشان دے صحیح پریشان. توالی بھی نماز قضا تھی منوا لیے. پانی ہے نہیں. انہوں ہار دی لگی ہوئی ہے. بس بڑی غور جملہ سنو تے دل دی تختیہ دے لکھو چھا. اے دورہ تفسیر کا جملہ ہے. قرآن دے بے شمار مقامات اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کرے دا. اللہ نے قرآن دا مقام نازل چکی دا. اشارہ وچ سنا من لگا. فرمایا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. یہ حوالہ قرآن پاؤں دا میرے سامنے ہے. یہ میں آخری سطر دے انگلی رکھے گی. پانی نہیں ملتا کوئی پرواہ نہیں. میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے قیامت تک آن والی امت رحمت کر چھوڑیے. پانی نہ ملتا پیا ہوئے
پاک مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کرنا تہاڈا کم ہے، تانوں پاک کر دے فیصلے کرنا میں اللہ دا کم ہے۔ اس تو پہلے کسی شریعت وچ اللہ تیمم دی سہولت نازل نہیں کی تھی۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ نے رحمت کی دیئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علت لی ارض کلہا مسجدا وطہورا۔ ایک حوالہ اور بھی کھینا یار میں پارے رہا پہلے ایک گل پوری کرنا چاہتا، تیمم کرو۔ صحابہ کرام تیمم کیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان پڑھوئیے، سنتا پڑھیاں، جماعت فجر دی کرائیے۔ صحابہ آکھن لگے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ اے تواڈی پہلی برکت نہیں، اللہ تواڈے ذریعے اور بھی سب رحمتاں دے برکت نال نوازا ہے۔ چھوڑو یار ہار میں بس خیر نہیں ملتا تھا، نواز ہو گئی الحمدللہ۔ چلو یہ صحابہ کرام روانہ ہون لگے۔ آمنہ دلان میری اٹھنی تے سوار تھی مڑائی، اٹھنی نو اٹھایا گیا ہے، ہار تلے پیا آئی۔ تو سنٹمڑ والے دوست مویاں دے کھیڑے چاہی بندے ہو، میری بولی سمجھ آتی پئی ہے؟ ٹمڑ والے سارے دوست مویاں دے جھگڑے چاہی بندے ہو، مویاں تو ہر شے دا پتہ ہے کہ نہیں، رولے چاہی بندے ہو۔ زندہ پیغمبر آمنہ دے لال اٹھنی نال بیٹھیے، ہار اٹھنی دے تلے پیے، جیندے نبی نو پتہ نہیں۔ چپ کر بیٹھے ہو، جیندے نبی نو پتہ ہوندا ہار اٹھنی تلے پیے تو تیمم والی سہولت کی میں آوے، صحابہ پریشان کیوں تھی میں نا ہار تلے پیے۔ اور اللہ کا نام کون اونچا چیسی کون دے واسطے دلو دعا کراں، عالم الغیب سے کون ہے، اونچا کو کون ہے۔ اے میرے سامنے لیما پارا سورت انا سورت النمل پہلا صفحہ بھی میں پارے دا، فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آیت نمبر 65 اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والی مخلوق بھی خیر نہیں جان دی، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے مخلوق عالم الغیب نہیں، جنات مخلوق عالم الغیب نہیں، انسان مخلوق عالم الغیب نہیں۔ اگر غیب نو جاندا ہے تو کون ہے؟ اللہ نے حق کھڑا کر کے تیرا نا چاہے اس سے راضی تھی، میں عالم الغیب سے کون ہے؟ میرا فیصلہ ہے قرآن کا۔ اللہ نے قرآن ٹمنا دے دوستاں دا بھی جھگڑا جا مکا، جنہاں نو غسل دتا سے، کفن پوایا سے، جنازہ پڑھا سے، قبرستان لے کے گئے، قبر کھڑ کے قبر دے اندر اتارا سے، اتھے قبر بنا چھوڑیے واپس مان لائے، قبر آلے مردے بھی غیب جان دن کے نہیں۔ اللہ 1400 سال پہلے جھگڑا حل کر چھوڑے، اسی آیت مبارکہ وچ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون۔ قبر والے مردوں کا اپنے وجود کا بھی پتہ نہیں، سانو زندہ کر کے تیرے ویلے قبراں جو اٹھایا ویسی۔ سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے فرمیندے ہوندے ہیں، موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تو سارے جان دا کیویں پتہ ہے۔
تے میں فقیر کا جملہ اے موت تو بعد قبر والے مردے نوں اپنی ذات دا پتہ نہیں تا ساری کائنات دا بھی پتہ نہیں. کوئی زندہ عالم الغیب نہیں, کوئی مردہ عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ساری روح زمین نو میرے واسطے پاکی سیدھا ذریعہ بنا چھوڑے. پانی نہیں ملتا, یہ پانی ہے. بندہ بیمار ہے, بیماری زیادہ ہون دا خطرہ ہے وضو کرن نال. اگر کوئی پریشان نہیں ہونا بیمار بندہ, اگر پانی دی استعمال نال خطرہ ہے بیماری زیادہ ہو ویسی پاک مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم چا کر تینو پاک کرنے دے فیصلے میں اللہ نے عرشاں دے کر چھوڑے. یار میں پارے دا حوالہ سنے اے میرے سامنے سورۃ یونس رب العالمین دا قرآن یہ بھی کہہ مالک کائنات فرمیدن وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. یہ آیت نمبر 87 ہے سورۃ یونس. مسئلہ سمجھا ذرا غور کریں. پچھلی امتاں وچ بغیر مسجد دے باہر نماز پڑھن دی اجازت نہیں. سمجھا اگر بندے نماز پڑھنی ہے صرف مسجد دے اندر پڑھ سکتا ہے. اپنے گھر وچ, ڈیرے وچ, مہمان خانے وچ, رستے وچ, جنگل وچ کسی جگہ تے نماز پڑھن دی اجازت نہیں. اگر اللہ دی نماز ادا کرنی ہے تو صرف مسجد دے اندر ادا ہو سکتی ہے. ایک بار حسین یہ رکھا سارے ساتھی فرعون نو غصہ آیا ہے. اور یہ میں فلسطینی نال ظلم تھی لے پہ سن لے پہ آوے دیکھ لئی پہ میڈیا 9,000 بے قصور شہید ہو چکے ہیں. فرعون ظالم بھی ظلم کیتا ہے. 70,000 بچے بنی اسرائیل دے قتل کروین تے دعا انہاں دی عبادت خانے بھی گرا چھوڑے. اور نماز پڑھن دی جگہ بھی نہیں رہی بنی اسرائیل دے کول. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم پریشان ہو گئی جو مسجد تو باہر کا نماز پڑھن دی اجازت نہیں تے ساریاں مسجداں فرعون نے گرا چھوڑیاں. ان کے گھر بندہ نماز کتنا بندہ پڑھے. اللہ فرمانے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اسا موسیٰ علیہ السلام دعائی کی تھی اپنی قوم نو سنا دیو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. عارضی طور تے لفظ غور نال سننے دوستاں, عارضی طور تے اپنے گھراں دے اندر عبادت شروع کر چھوڑو. جس ویلے ملنا فرعون تے اون دی ظالم قوم نو تباہ کر دیتا پر نویں سروں مسجداں تے عبادت خانے بنا کے میں اللہ دی عبادت انہاں دے اندر کرے. عارضی طور تے تانوں اجازت ہے گھراں دے اندر عبادت کرو, اپنے گھراں نو عبادت گاہ چ بناؤ. ویسے بغیر مسجد عبادت دی اجازت نہیں, لیکن فرعون چونکہ ظلم کیتے عارضی طور تے گھر کو اجازت ہے. اس ویلے فرعون تباہ و برباد ہو گیا پر نویں سروں مسجد بنائے جائے. اور میں وہاں آج کون جواب دے سی بزرگ اگر میری گل سمجھ چکا ہے. پچھلیاں قوماں تے امتاں چ بغیر مسجد تے نماز پڑھن دی اجازت آئی کر بیٹھے ہو. میں اس گل نہ پوچھی کونی پچھلے امتاں بغیر مسجد تے نماز پڑھن دی اجازت آئی نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اعلانت لیگر ارض کلھا مسجد وطہورا، اللہ میرے ذریعے امت رحمت کی دیے چاہ زمین دے جڑے پاک حصے تے بندہ اللہ کی عبادت سجدہ کرے جا، پاک زمین ہوئے مسجد تو باہر بھی جیڑی جگہ تے سجدہ کرے قبول کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ یہ رحمتہ نصیب ہو یا آمنہ دلال دی توسط نہ آہا قربان بھائیاں کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، پچھلیاں امتاں وچ اس نو تھومن دی اجازت نہیں، کپڑا ناپاک ہو گیا دھونا نہیں، جتنا کپڑے دا حصہ ناپاک ہو چکا ہے اس نو کٹ چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ نے رحمت سارے تے کی دیئے، کپڑا ناپاک ہو گیا ہے اس نو دھونا تہاڈا کام ہے تے پاک ہون دے فیصلے کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ سہولت ہی سہولت، اے حوالہ سنو، نبی سونے رحمت بن کے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی سونے دے ذریعے اللہ رحمت کی دیے جا۔ اے میرے سامنے پہلا پارا سورۃ نام سورۃ البقرہ، رب العالمین فرمائے سورۃ البقرہ وچ اللہ تیرے سمجھاون کو قربان منا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 54 کھلی ہوئی ہے سورۃ البقرہ۔ 40 دنوں واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے گئے، پیچھو قوم بچے دی عبادت شروع کر دیتی۔ لمبا کس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام واپس ہے ایک کتاب ہے، میں کوئی اتنا لمبے عرصے واسطے نہیں ہم 40 دن تو سب بچے دی پوجا کر کے اپنے نال بڑا ظلم کیتا ہے، توبہ کرو اللہ دے دربار وچ تے توبہ دا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ نو قتل کرو، اپنی جان دا خاتمہ کرو تاں تھوڑی شرک تو توبہ قبول ہے۔ انہوں نے دیکھنا ساتھیاں قوم دے جڑے بندہ نے بچے دی پوجا کیتی آئی تیار ہو گئے تے جنہ بچے دی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے انہوں قتل کرنا شروع کر دیتا۔ قتل تھی دے گئے تے توبہ قبول تھی دی گئی۔ بغیر قتل دے تو شرک تو توبہ قبول نہیں، ایک آیت ہے، لمبی تفسیر میں اشارہ کیتا ہے تے جس میں آمنہ دلان دی امت دا دورہ ہے اگے آمنے آمنو قتل کرنے دی ضرورت نہیں، 100 سال دا شرک کرنے والا بندہ ہوئے اج مسئلہ توحید سمجھ آ گیا، سچے دل نال اللہ دے سامنے حد چا جوڑے، چھوڑو یار حد کیوں جوڑے، اکھیاں جو آنسو لے آوے، چھوڑو یار اکھاں جو آنسو ہی نہ لے آوے، خالی اپنے دل نال سچے دل نال توبہ کرے جا۔ سچے دل نال توبہ کرنا بندے دا کم ہے تے 100 سال دے سارے گناہاں نو معاف کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ رحمت ہی رحمت۔ ایک اور جملہ سنو اتفاقاً یاد آئے، تکڑے بیٹھے ہو جی،
اس امت تیرے ایماندار ہے نا، ایماندار واسطے تا برحمتن رب کعبہ دی قسم آمنہ دے نال کافر واسطے بھی رحمت بن کے ہیں۔ اے بھی حوالہ بھی کہنا قرآن نال، میرے سامنے نواں پارا سورۃ نا سورۃ الانفال، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آخری سطر ہے، میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دیتے یہ حوالہ ہے۔ نظر ابن حارث ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بہت بڑے دشمن اپنی پارٹی دے بندہ نو نال لا کے پہنچ گئے بیت اللہ شریف دے سامنے، خلاف کعبہ اونچا پکڑا نے آنکھن لگی اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ آمنہ دلال سچا نبی ہے اساں پھر بھی نہ منے دے۔ اتنے سخت دل انج نہیں آخدے اللہ سچا نبی ہے سانو منن دی توفیق چاہے نہ منے دے، سچے نبی نو نہ منے دے، سچے نبی دا کلمہ نہ پڑھ دے، سچے نبی دے ایمان نہ گنا دے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اللہ سارے تے پتھراں دا بیج وسا۔ این آوے نا این اس آئے جو کے سڑے دے این سڑے دے یالا باری این خوشاب تیرا کے سرو دے سے دن چندرا این آوے چندرا وے یالا باری ہوئے مونگ پھلی دی فصل تباہ و برباد ہو ونجے خدا نہ خاصا اس ویلے زمیندار دی پریشانی میں کھڑا لیوں دیئے این سارے تو برداشت نہیں، چندرا سارے تو برداشت نہیں، تے ظالم پتھرا بھی بارش من دے پین اللہ پتھر وسا سانو تباہ و برباد کر جا۔ ویسے بات روک چھوڑے تے پتھرا دی بارش کو منگ دے پین جنہ کچھ مدت پہلے وادی محصر وچ پتھراں دی بارش وسدی ہوئی ویکھی بھی آئی۔ کچھ عرصہ پہلے یمن دا بادشاہ ابرا ہاتھی لے کے آئے، بندہ جس ویلے مزدلفہ تے عرفات ونجے نا تے مینا دے نال چھوٹی جی وادی عرب دی حکومت نے بورڈ لایا ہوا ہے وادی محصر، اے وہ جگہ جتھاں یمن دے بادشاہ ابرا نے ڈیرا لایا آئی، ہاتھی لے کے آئے، یہ تھکے دے سن بیت اللہ شریف شہید ہوئے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان جناب عبد المطلب دے اٹھوا دے چل دے ان 200 اٹھان دے ابرا دے لشکر والا قبضہ جگی دے جناب عبد المطلب چند سردارانو نال لا کے پہنچ گئے وادی محصر وچ۔ آکھنا گے ابرا اپنے لشکر والا نو آکھ اٹھ میرے واپس چل کرے نا۔ ابرا حیران ہو کے آکھن لگے ہن سبحان اللہ آکھن واسطے تیار رہنے دوستاں بخل نہ کرے خیال کرے اللہ راضی ہوئے سی انشاءاللہ۔ ابرا حیران ہو کے آکھن لگے عبد المطلب میں کعبے نو گرا منایا، ہاشمیہ دے سردار تانوں کعبے دا چنتا نہیں اپنے اٹھاں دی فکر ہے۔ آپ دے دادا جان جناب عبد المطلب فرمایا ابرا اسا ہاتھی دیکھے بھی کوئی نہیں، اے پہلی دفعہ ہاتھی دیکھنے پئے ہیں اسا مکے والے، تیرے لشکر نال مقابلہ کرن دی ساڈے اندر طاقت نہیں، تو کعبے نو گرا منایا ہے۔
اٹھ میں واپس چکرا کعبہ جانے کعبے والا جانے سکے اٹھ واپس کر چھوڑو 200 اٹھانو لے کے جناب عبد المطلب تے سارے اللہ دے نام تے سب کر کے غریباں مسکین گوشت منڈا چھوڑے سویرے ابرا جس ویلے ہاتھیوں نے رخ کیتے کعبے شریف والے پاسے اللہ زمین حکم دیتا ہے زمین ہاتھیاں دے پیر پکڑ کے دن اللہ کر سکتا ہے ہاتھوں چاہ اللہ کر سکتا ہے بس ہاتھیاں نے رخ مڑے دن تا توڑ دن کعبے تو منہ کرے دن زمین پیر پکڑ گندیے ای دوران اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندہ دیا جماعتاں جب بھیجیاں ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل چڑیاں دے برابر چھوٹے چھوٹے پرندے انہاں دی چنیاں وچ تے انہاں دے پنجاں وچ دال دے دانے دے برابر پتھر آگے بارش کی طرح وہ سامنے شروع کیتے نے کہ سالے نو چھوٹا جتنا دال دے دانے دے برابر پتھر لگدا گیا ہے تو ٹکڑے کر کے زمین دے اندر اتردا گیا ہے لوگ دسن واخ دین اللہ چڑیاں کو پاس مرا سکدا ہے لوگ سنو آکھ دین اللہ چڑیاں تو پاس مرا سکدا ہے تے میرا تے میرے آقا برین دا عقیدہ ہے پاک کیری شے ہے اللہ او قادر ہے جڑا چڑیاں تو ہاتھی بھی مرا سکدا ہے تھی ون زیر تے زبر نہ بن زیر تلے ہوگی ملک صاحب تھی ون دو چار بوریاں تھلی دیا زیادیاں ہو منجل ملک صاحب بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا تھی ون زیر تے زبر نہ بن جی علیہ دیا بوریاں گودام بھرے پہ ہیں ملک صاحب دی آکڑ ویکھو بات تھی زیر تلے ہوندی ہے تھی ون زیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش چاپاوی اندی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دان دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی اندے کار غضب تو ڈر من خاکی شان رب رحمت فرماوی مکے والے پتھروں دی بارش مانگتے رہے نہیں منے گا سچے نبی اللہ پتھروں دا می وسا جے پتھروں دا می نہیں وسیندا وے تے نا بے عذاب علیم سارے تے دردناک عذاب چ دے کوئی جواب سنائے کاش کاش تو سارے بھی جان دے ہوندے سارے دوست چاہے لطف کلام وچ چاہی لذت کلام وچ اللہ فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم توجہ کرو تو میں جملہ سناواں پہلے میں اپنی سیکی دا محاورہ سنے گا تمہیں دروازہ کھڑکے میں ایک مثال سنے نا ہوں تھے میں دروازہ کھلے نا ایک دشمن دروازے تے کھڑوتا ہے میں دشمن نو آکھے تو کیویں آیا ہے تینو پتہ نہیں تے میرے نال بڑے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں ہوئیں دشمن ہاتھ جوڑی کھڑوتا ہے مولوی صاحب مینوں معاف کرو میں بڑے تیرے نال ظلم کیتے زیادتیاں کیتیاں اور دشمن نو معاف کرن واسطے میرا دل نہیں منے گا میں نو سارے ظلم یاداں دے پین میں حیران ہو گیا نالک میرا دوست بھی کھلوتا آئی میں اپنے دوست کو پوچھے تو کی میں آئے ہیں مثال سمجھو گا تو کی میں آئے ہیں دوست آکھن لگا مولانا صاحب میں نال ٹر کے آیا
میری منت کی تیس میں نال لے کے آیا میں سفارشی بن کے آیا معافی جو منگا بھی ہے معاف کر چھوڑو سارے علاقے دا محاورہ ہے محاورہ سنو سارے علاقے دا محاورہ ہے میں دشمن نو آکھے معاف کرنے واسطے تینوں دل نہیں کرے گا دوستوں میں آکھے دشمن نو معاف کرے گا پیاں تیرا موئے پتنی میری بولی سمجھئے تیرا تو جو سامنے ہے وہ تیرا چہرہ جو سامنے تیرے منہ کو معاف کرے نا میری بولی سمجھئے سمجھئے جاگو تیرا موئے اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم میرے محبوب تھوڑے دشمن پتھراں دی بارش منگ دے پین میں اللہ پتھراں دی بارش دیواں کہاں جا میں اللہ دردناک عذاب دیواں کہاں جا پر تھوڑے دشمنوں پتھراں دی بارش نال تباہ نہ کرے دا والے دشمنوں دردناک عذاب نہ دے دا میرے محبوب انت فیہم تواڈا موئے سجو سامنے جتنے توڑی تواڈا ڈیرا رسی دور اندھیرا رسی رحمت بسیرا رسی جتنے توڑی آمنہ دلال دشمن وچ موجود رہے اللہ نے حضور دے ہوندیاں آپ دے دشمنوں بھی عذاب نہیں دیتا نبی رحمت ہے آمنہ دلال رحمت ہے کہ میرے سامنے 15واں پارہ سورۃ نام بنی اسرائیل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل پیا کرے نا آخری 17 صفحے دی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 یہ حوالہ سامنے ہے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل پیا کرے نا جرا بیماریاں واسطے شفا بن کے آئے تے قرآن مومنہ واسطے رحمت بن کے آئے میرے دنیا لکھنیاں جس نو اللہ دا فضل مل ونجے خوش ہونا چاہیے تے اللہ دا فضل کے رشے شرک کو بچ ونجنا اللہ دا فضل ہے تے جس نو رحمت مل ونجے اس نو بھی خوش ہونا چاہیے آمنہ دلال بھی رحمت ہے تے اللہ دا کلام بھی رحمت ہے تواڈی بیٹی ساڈی بیٹی ہے گھر قرآن پڑھ سی حافظ صاحب قرآن پڑھ سے ناظر اللہ صلی قرآن پڑھ سی اللہ دی قسم ہے رحمت آمڑی ہے میں قسم چاہ چھوڑی ہے تو سو قسم کیوں چاہیے میں حدیث پڑھتا ہوں بخاری شریف حدیث ہے قرآن رحمت مدنی جوان رحمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صحابی ہیں مدینہ طیبہ وچ قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے تہجد دی نفلیاں وچ اے بھی کسے کسے دی قسمت ہوندی ہے اللہ فرمائے دے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اے آیت نمبر اے سورۃ نا سورۃ الفرقان میرے سامنے 19واں پارہ اے میں انہی رکھی ہوئے آیت نمبر 64 دے اتے رحمان دے پیارے بندے رات گزرے دن سجدے دی حالت وچ تے قیام دی حالت وچ قرآن دی تلاوت وچ حضرت حسین دا گھوڑا ہی نال بدھا کھلوتے جہاد وچ کام آون والا تلاوت شروع کیتی نے تے نال پی گھوڑے وچ معصوم بچہ بھی ستا ہویا آئی دودھ پیون والا بچہ نام دا رکھا نے یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی نسبت نال جس ویلے تلاوت شروع کی نے تہجد دی نفلیاں وچ سورۃ الکہف زبان تے جاری ہو گئی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا
گھوڑے نے زمین تے پیر مارنے شروع کر دیتے، بے چین تے بے قرار ہو گیا ہے، ہلن جلن لگی ہے۔ حضرت حسین تلاوت روکیے چاہ نال بچہ معصوم ستا بھی ہے، مطا گھوڑے دا پیر لگے بھی گھوڑا بلڈ نہ ونجے، بچے نو نقصان نہ پہنچ ونجے۔ حضرت حسین تلاوت روکیے، گھوڑا آرام نال کھلو ہو گیا ہے، دوبارہ تلاوت شروع کی تھی نے، گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے، پھر تلاوت روکی نے چاہ تلاوت کریں دن گھوڑا ہلنا جلنا شروع کر دے دے، تلاوت رکے دن گھوڑا آرام نال کھلو ہوئے دے۔ حضرت حسین نو خطرہ اے ہئی ماتا گھوڑے دی تم لگے، منہ لگے، پیر لگے، ٹنگ لگے بھی گھوڑا الٹ گیا، بچہ تلے گر ویسی، بچے نو نقصان نہ پہنچ جاوے۔ حضرت حسین نے جلدی جلدی نماز پوری کی، سلام پھیرا، اتفاقاً اتو تے ویکھا نے سر تے چٹا پتھر نظر آیا تے پتھر دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے بلدے پیانا، چھوٹے چھوٹے چراغ روشانا، انہیں ویکھدیاں پتھر بھی آسمان والے پاسے اٹھی من لگی ہے تے چراغ بھی آسمان والے پاسے اٹھی من لگ ہے۔ بدل اتا پانی ہوں گئے تے دیوان دے اندر اگ ہوں دیئے، اگ تے پانی دا جوڑ کو نہیں ہے کیا مادر ہے؟ بندل آسمان ایمان کے غیب ہو گیا ہے۔ یہ کیا کام ہے؟ تھوڑی دیر گزری صبح ہوئی ہے، حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ہی پہنچے۔ اس کا ٹمنا دے بادشاہ ہونا، ربیع الاول کا مہینہ تو گزر گئے، ان بینر لگے کھلوتے ہیں ملکی چی سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نا میرے بھائی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت حسین پہنچے آمد دروازے تھے، رات کا سارا قصہ سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حسین اقرا یا حسین، رواه البخاری۔ آمن بس نہیں کرنی، تلاوت جاری رکھنی آئی، قرآن پڑھتا رہا۔ اللہ نے محبوب کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او چراغ کوئی نہ، چٹا بندر کوئی نہیں، او تعالیٰ دی رحمت نے فرشتے آن تیری زبان بھی جو قرآن دی تلاوت سنن واسطے تلے آیان۔ حضرت بن کے رحمت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دو صبح تک، اب سنو لفظ، اگر دو صبح تک قرآن دی تلاوت جاری رکھے گا تو مدینے شریف دے رہن والے سارے بندوں فرشتہ دا دیدار ہو جاوے گا۔ اور اس میں گرامی میر معاویہ، ماشاءاللہ مسجد نام میر معاویہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک باری زندہ باد کا کو شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، واہ واہ کا چھوڑا ہے بیٹا۔ انہاں دے حضرت حافظ صاحب کے بیٹی کا کہنا ہے، یہ حافظ صاحب پیچھے بیٹھے والے محمد فاروق، سبحان اللہ، تیرے سونے سونے نام رکھے ہوئے صحابہ کرام والے، اللہ دن قیامت تو صحابہ دی جماعت نال اٹھاوے، آمین۔ پانی بیٹی یہ سارا عزیز حافظ ناظر والا بچہ، ہن سنو امام اج قدر کونی پارا کوئی ہونے سردار آوے نا ٹمن دا تساں میرے بعد ہی چھوڑ دے سو، ماشاءاللہ۔ ای بیٹے دے والدنا صدیق اکبر، میرا تو دل خوشی تو باغ باغ سب کا چھوڑا گئی، ماشاءاللہ۔ اللہ صحابہ دے نال سانو کھاوے، آمین آمین۔ امام آباد پارا کو ٹمن دا سردار آوے نا میرے بعد ہی چھوڑ دے سو،
سردار سے باوے مولوی صاحب کو کون باوے لیکن حافظ قرآن ہے کوئی قدر نہیں عالم ہے کوئی قدر نہیں ایک دن قیامت پتہ لگ سی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے ایک بندے نے طلاق جب چاہیے آخر لگا جس ویلے میری بیٹی جوان تھی میں بیٹی آ رہا جے ویلے میری بیٹی جوان ہوئی شادی دے ٹائم بیٹی نو رخصت کرے دے ویلے ساری دنیا دا خزانہ تے مال تے پیسے جہیز دے اندر نے ساں اگر میں بیٹی ہوں ساری دنیا دا خزانہ جہیز دے اندر نہ دیتا تو میری بیوی نو طلاق بیٹیاں دے جوان ہوندے کیری دیر لگ دیئے بیٹی جوان ہوئی ہے رشتہ طے ہو گیا ہے شادی کا ٹائم آیا ہے ہن بندہ پریشان ہو گیا ہے میں تو غریب ہاں ساری دنیا دا مال تے خزانہ بیٹی نو جہیز دے اندر نہ لے سکدا بیٹی دا گھر آباد ہویا بیوی نو طلاق ہو جنی ہے مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پوچھا گیا ہے امام صاحب فرمایا ہے کہ آکھے بندے نے آکھے جی بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ نے سجہیری چ نہ دیتا تو میری بیوی نو طلاق امام صاحب فرمایا سبحان اللہ آخر کا ٹائم آ گیا ہے امام صاحب فرمایا بندے نو آنکھوں پریشان نہ ہو بیٹی نو شادی دے ٹائم رخصت کرنے ویلے جہیز وچ اللہ دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے قرآن ہے پر قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے حضرت اکھاں دے نبی نے نا دل دے نبی نے سورت دنا سورت الحج یہ میرے سامنے 17واں پارہ رب العالمین دا قرآن فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ آیت نمبر 46 اے سورت الحج 17واں پارہ اللہ فرماتے لوگاں دی اکھیاں آندھیاں نہیں سینے والے دل اندھے ہو گئے قدر قرآن دی ایک جانن یہ دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پیسوں تے شہر مدینے قدر پھلاں دا پل پل جانے تیری راندھی وچ بہاراں قدر پھلاں دا بل بل جانے تیری راندھی وچ بہاراں قدر قرآن دا ایک جانن جڑے رچھے وچ مرداراں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم باقی جتنے بچے یا بچیاں اس مسجد کی زیر تعلیم ہیں انہاں واسطے دعا ہو ہاں اللہ کریم انہاں نو قرآن دی تکمیل دی سعادت نصیب فرماوے تو سارے جتنے متعلقین بیمار ہیں سب کو اللہ کراچی ہسپتال چن اللہ سارا نصیحت کاملہ نصیب فرماوے رب العالمین اولاد دے ذریعے والدین دے دلوں نو سکون نصیب فرماوے جڑے دوست احباب دنیا تو چلے گئے سارے اہل ایمان دی اللہ مغفرت کاملہ فرماوے کہ اس میں گرامی ہے نور خان ماشاءاللہ بیٹا انہاں دے دادا جان فوت ہوئے مسجد خادمان اے بھی بڑی سعادت ہے مسجد کی خدمت بڑی سعادت ہے میں آج زور نو بوچھال بیان کیتا ہے بیان تو بعد ایک بزرگ میں نو ملا تے بڑی ربکہ تاری ہو گئی آکھن لگا حضرت میں اس مسجد کا مؤذن ہوں کوئی سال گزر گئے میں کہ بابا جی اے اللہ نے خوش قسمتی تو نے سے لکھی ہے مسجد دی آسان مسجد دی خدمت مسجد دی صفائی اے دا او ہے اللہ نے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا ان طاہر بیتیا میرے گھر کو تساں پاک صاف رکھنا ہے یہ تے نبی علی سنت ہے اللہ بیٹا تورے دادا جان دی مغفرت فرماوے اللہ کریم نور الحسن تے نور خان دو
اچھا نور حسن تے نور خان دونوں دنیا تو کون گئے؟ اللہ پاک انہوں نے مغفرت کاملہ فرمائے، اعلیٰ درجہ پر اللہ پالا بار فرماوے، باقی اہل محلن واللہ مسجد آباد رکھن دی توفیق عطا فرماوے، جنہیں صاحب اولاد ہے اللہ انہوں نے صالح اولاد نصیب فرماوے۔ مظلوم فلسطینیوں واسطے دعا کرو، اسا کچھ نہ کر سکتے لیکن سارے کول دعاواں دا سرمایہ ہے، اللہ انہاں مظلوماں دی غیبانہ امداد فرماوے، اللہ انہاں مظلوماں دی غیبانہ نصرت فرماوے، اللہ جتھا جتھا مسلمان مظلوم ہیں کفر دا منہ کالا کر اسلام دا بول بالا کر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین من اليہود والہنود والنصارى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید